آج جو ہمارا موضوع ہے یہ اس کی پہلے تو میں ایک وجہ اور بنیادی وجہ بیان کر دوں۔ پچھلے چند دنوں سے ہمارے یہاں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعات کا سلسلہ رہا، اور اس میں جو خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کڈنیپ کے سلسلے ہو رہے ہیں، کڈنیپنگ ہو رہی ہے، اغوا ہو رہے ہیں، پھر قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ واقعات اچھے خاصے انسان کو غمزدہ بھی کر دیتے ہیں، پریشان بھی کر دیتے ہیں۔ اسباب کیوں ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر وہ ایک ڈسکس ہے، لیکن واقعات غمزدہ تو کر دیتے ہیں، آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یوں ہوتا ہے کہ یہ کس طرح اس کی روک تھام کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم و کرم فرمائے اور آپ کی اور ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، دین، ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ کریم۔ اللہ بعض اوقات کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، بات کیا بیان کرے، لیکن نیت یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں بیان کروں جس سے ایک تبلیغ، نیکی کی دعوت کے ایک انداز پر ہی رہنا ہے۔ ظاہر ہے ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، دینی چاہیے، تبلیغ کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یہ کس قدر گندے اور برے واقعات ہیں، اس کی ڈیفینیٹلی مذمت تو ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں نا، یہ ایک یونیورسل ایشو بنا ہوا ہے۔ یقیناً جس کے ملک یا گھر میں یا علاقے میں واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں تو اس وقت بین الاقوامی سطح پر یہ پرابلم ہے۔ میں نے معلومات کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اور یہ جسمانی تشدد اور یہ ویمن ایبیوزمنٹ، چائلڈ ایبیوزمنٹ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اب تو یہ معروف نام ہو گئے ہیں، اور یہ زیادتیوں کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یوں میرے پاس جو رپورٹ ہے، دنیا بھر کی 35% 35% جو لیڈیز ہیں کسی نہ کسی طرح سے یہ ایبیوزمنٹ کا، ہراسگی کا، یا مطلب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی کا سامنا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں موضوع ایسا ہے کہ اس میں الفاظ کہاں سے بندہ ڈھونڈ کے لائے، اور ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا بھر میں ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 91.6% وہ کیس ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، یعنی جو بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے پولیس کے پاس، اور سمجھ میں آتا ہے کہ میجورٹی کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہوں گے۔ اور یہ تو زبردستی کے کیس نا، جو زبردستی کے بغیر جو بے شرمی اور بے حیائی کے اور جو کالے کیس ہیں، اس کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ جو ہے تو زنا ہی ہے، بدکاری ہے، یہ جو اس کے ساتھ یہ تشدد ہو رہا ہے، اور یہ جو زبردستی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ بھی قابل مذمت ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہیں، سب قابل مذمت ہیں۔
تو اب دنیا بھر میں جو یہ واقعات جو لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور بعض ممالک میں گھنٹوں کے حساب سے پرسنٹیج بیان کی جا رہی ہے کہ اتنے گھنٹے میں اتنے واقعات، بعض ممالک میں منٹوں کی پرسنٹیج ہے کہ اتنی منٹوں میں اتنے واقعات، بعض ممالک میں سیکنڈز میں کہ اتنے مطلب کہ ملکوں میں اتنے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ملک ہیں، اس میں امریکہ سر فہرست ہے، برازیل کا نام آ رہا ہے، ہند کا نام آ رہا ہے، یونائٹڈ کنگڈم کا نام آ رہا ہے، UK، میکسیکو کا نام آ رہا ہے، فرانس کا نام آ رہا ہے، اور بھی دنیا کے کئی ملکوں کے نام آ رہے ہیں جو اس طرح کے واقعات میں جہاں پر بڑھ رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ آ رہا ہے، اٹلی آ رہا ہے، روس کا نام آ رہا ہے، صومالیہ کا نام آ رہا ہے، اس طرح مصر، بنگلہ دیش، اور ہمارے ملک کا بھی نام ہے، کسی نہ کسی اکاؤنٹ میں اس کا بھی نام آ جاتا ہے۔ اسی طرح چائلڈ ایبیوزمنٹ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ گندے واقعات، تشدد کے واقعات، جنسی جو جو پرابلم ہوتا ہے اس کے سارے واقعات، اس کی بھی کمی نہیں ہے، یہ بھی بڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں۔ اس کی بھی پوری ڈیٹیل ہے۔ پاکستان میں بھی ہر روز 10 بچوں کے ایوریج بیان کی جا رہی ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو کیسے روکا جائے، کیسے اس کو قابو کیا جائے کہ جنسی زیادتی کے ان واقعات میں 55% بچیاں اور 45% بچے شامل ہیں۔ اور دنیا میں ہر 7 میں سے 1 بچہ شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں قریب 5 کروڑ بچے کسی نہ کسی طور پر چائلڈ ایبیوز کا شکار ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کہیں ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے۔ کڈنیپنگ کے واقعات لے لیں، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، کڈنیپنگ۔ کہتے ہیں پاکستان میں ہر سال قریب 20,000 اغوا کی واردات ہوتی ہیں۔ میں کیا بیان کروں؟ میں واقعی آپ کو بتاؤں کہ ذہن بس معاف ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا کہ یار اس پر کیا بیان کرے۔ میں نے آپ کے سامنے دنیا کے مختلف ممالک کی صورتحال رکھی ہے کہ یہ مصیبت، یہ بلا، یہ وبا، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بڑھ ہی رہی ہے، اور اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کا سیکنڈز کے اندر تو کیلکولیشن ہو رہا ہے، منٹوں کے حساب سے تو اس کا کیلکولیشن ہو رہا ہے۔ اور مطلب ڈر، خوف، جیسے تھوڑا ٹائم پہلے آپ کو یاد ہوگا اغوا کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، بچہ باہر نکلتا تھا سمجھ نہیں آتی تھی کہ کام موبائل سگنل نہیں آتے تھے تو ڈر لگتا تھا کہ کیا ہوا، موبائل کام نہیں کر رہا۔ بچیاں نکلتی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ بچی کہاں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور ہم سب کی گھر بار کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ یقیناً ہمیں احتیاطیں کرنی ہیں، ہمیں سنبھلنا، احتیاط تو کرنی ہی چاہیے، یہ تو کہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ جتنا کرائم بڑھتا ہے اتنی احتیاطیں بڑھتی ہیں، جتنی چوریاں بڑھتی ہیں اتنے ہی آپ دیکھیے کہ ہمارے گیٹوں پر تالے لگ جاتے ہیں، لوہے کے دروازے ہم بنا دیتے ہیں، کار پر لاک ہوتا ہے تو اس کے علاوہ مزید ہم لاک کا سسٹم بنا لیتے ہیں کہ یار کسی صورت ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو اب اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو شریعت مطہرہ کے احکام وہ کرنے ہیں، لیکن اس
بلا اور اس مصیبت میں مبتلا جو لوگ ہیں، میں انہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار آپ کو کیا ہو گیا ہے. آپ سوچئے کہ یہ جو عمل ہے اتنا گندا عمل ہے، اتنا گندا عمل ہے کہ پوری کی پوری قومیں جو ہے نا اس عمل کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں، پوری کی پوری قومیں. یعنی میں آپ کو حدیث سناؤں، حدیث پاک میں کہ جس قوم میں بدکاری ظاہر ہوگی وہ قحط میں گرفتار ہوگی، یعنی بھوک اناج کی کمی اس میں گرفتار ہوگی. اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی. دو باتیں ہیں، بدکاری اور رشوت. اب یہ کس کی روک تھام کے لیے کوشش کہ یہ نہ ہو، اس سے بچا جائے. جیسے کہ قرآن کریم کہ اگر ہم آیات کریمہ کو دیکھتے ہیں تو پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. یعنی اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ دماغ اس طرف جائے نہیں، ایسی صحبت ہی نہ ہو، ایسی بیٹھک ہی نہ ہو، ایسے حالات ہی نہ ہو کہ بندہ اس طرف چلا جائے اور وہ کام کرے جو کام اس کے ایمان کو، اس کے دین کو زبردست نقصان پہنچاتا ہے، زبردست نقصان پہنچاتا ہے. اللہ سے ڈرے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا جواب دے گا. اگر آج دنیا میں کسی وجہ سے یہ بچ بھی جاتے ہیں اس طرح کا کام کرنے والے، یا تعلقات کی وجہ سے بچ جاتے یا ہاتھ ہی نہیں آتے اور بچ گئے، موت سے تو نہیں نہ بچیں گے. ڈیفینیٹلی موت سے تو نہیں نہ بچیں گے. موت سے کس کو فرار ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے، موت تو آنی ہے. یہ اپنے رب کے حضور کیا جواب دیں گے؟ جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، جن کی عزتوں کو پامال کیا، جن کے مال کو انہوں نے لوٹا، جن کی جانوں میں انہوں نے جن کی جانیں لے لی، ناحق قتل کیے. اب ذرا سوچئے کہ یہ ابھی دنیا میں تو یہ بچ جائیں گے اگر بچ گئے، مگر کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دیں گے، قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کسی کا مال لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ تک نہ چلا میں اس کا مال لوٹ کے چلا گیا. اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ قیامت کے دن یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا مجھے انصاف عطا کر، مجھے بدلہ عطا فرما، میرے ساتھ یہ ہوا، تو وہ ظالم پیش کیا جائے گا اور اس سے بدلہ لیا جائے گا. وہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کیا جواب دے گا؟ اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا اور اس نے وہ جو اس کے شرعی تقاضے پورے نہ کیے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا رشوت لینے والے، کیا سود کا کاروبار کرنے والے، کیا بدکاریوں میں مبتلا یا اس کا دھندا کرنے والے، اس کا کاروبار چلانے والے، میں کہتا ہوں ان کی سرپرستی کرنے والے اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ سرپرستی کرنے والے. یہ پتہ ہے یہ جرائم کیوں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں؟ یہ کہ یہ جرم کے وہ درخت ہیں کہ جب یہ جرم اگا تھا نا، نکلا تھا، تب اس کو کچلا نہیں گیا بلکہ اس کو پالا گیا رشوتوں کے ذریعے، پالا گیا اس کو، اور آج وہ درخت بن چکا ہوتا ہے. اب اس سے اکھاڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پہلے ایک یا دو ہوتے پھر پوری کی پوری گینگ ہو جاتی ہیں. جی ہاں، اب دیکھیے جنازوں کے اندر موبائل چوری ہو، یعنی خوف خدا کی کمی دیکھیے آپ کہ جنازے میں تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، موت یاد کی جاتی ہے،
اور یہاں ہمارے یہاں تو جنازوں میں موبائل، مطلب گینگ آتا ہے، پورا گروپ آتا ہے اور موبائل لے کر چلے جاتے ہیں جنازوں کے اندر. یا میت پڑی ہوئی ہے، آدمی کو اپنی موت یاد آنی چاہیے کہ میں بھی ایک دن مروں گا اور دنیا سے جاؤں گا. یہ جانے والا اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور میں اسی کے جنازے کے اندر عبرت لینے کے بجائے، سبق لینے کے بجائے میں موبائل نکال رہا ہوں. اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ میں کسی کمزور اور بے کس و بے بس لاچار عورت کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، کیا جواب دے گا؟ یعنی ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ مجبور و لاچار و بے بس تھی، تو وہ گئی راشن کے لیے، تو اس نے اس کو غلط کام کی آفر کی، وہ تیار ہو گئی. پھر جب وہ غلط کام کرنے کا وقت آیا تو وہ کانپنے لگی. تو کہا تو کانپ رہی ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ شخص ڈر گیا، وہ ڈر گیا اور اس کے لیے بشارتیں آئیں. تو ڈرنے والوں کے لیے تو بشارت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو بات ہے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی. اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ دل میں خوف خدا ہمارے صحیح معنی میں پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب دل میں صحیح معنی میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو انسان ظلم سے، بربریت سے، اس طرح کی کئی زیادتیوں سے بچ جاتا ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کیا جواب دوں گا. پھر سوسائٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے، ایسے اسباب پیدا کرتی ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو، شرم و حیا پیدا ہو، اور وہ ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی صورتیں بنے. پھر ایک صورت ہوتی ہے، وہ ہے مجرم کو سزا ملنا. اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں، جس کو شرعی سزاؤں سے ہم بات کرتے ہیں، سزائیں جو اسلام و دین نے رکھی ہیں. اب سوچئے کہ اسلام و دین کی سزائیں، یعنی جہاں جہاں اسلام و دین کے احکام کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل بھی ہے نا، سزائیں بھی ہیں، کچھ نہ کچھ عمل ہے، وہاں آپ کو ریشو آف کرائم یہ آپ کو کم ملے گا. لوگ چوری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بدکاری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، شراب پیتے ہوئے ڈرتے ہیں، جبکہ ان کے وہاں واقعی قانون ہو. قریب قریب اسٹیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ لاپرواہی اور بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، قریب دوسرا اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزوں سے وہ اسٹیٹ یا وہ جگہ یا وہ ایریا، وہ شہر بچا ہوا ہوتا ہے. وہاں قانون ہوتا ہے، وہ لا پر عمل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونے دیں گے ہم، اور نہیں ہو رہا ہوتا. کئی جگہوں پر بچے بھی ہیں. اس وقت بھی دنیا میں اکثر مسلمان ملکوں کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہیں، غیر مسلم ممالک میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے حال پر رحم فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے جس بستی میں بدکاری اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے بچائے اور اس کے اسباب سے بھی بچائے. ایسی جگہ نہ جائیں، ایسے چیزیں نہ پڑھیں، ایسے چیزیں نہ دیکھیں، ایسی صحبت میں نہ رہیں جہاں اس طرح کے گندے خیالات اور گندے جذبات ہمارے ابھریں. اس سے روکا گیا. شریعت و دین اور اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں، پرہیزگاروں کی صحبت میں رہیں، خوف خدا والوں کی صحبت میں رہیں. اللہ توفیق دے دعوت اسلامی والوں کی صحبت میں رہیں، اجتماع میں آئیں، بیانات میں آئیں، مسجد میں آئیں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، باوضو رہیں. اللہ توفیق دے تو نفلی روزے رکھیں، رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، شرم و حیا کے پیکر بنیں، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیں. بہت سارے اس کے مطلب چیزیں ہیں جسے اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اللہ نے چاہا تو بہت ساری برائیوں سے بچت ہو سکتی ہے.
اور پھر اس کی مذمت کو پڑھیں گے، ان کاموں کو کس قدر شریعت نے ناپسند کیا، حدیث میں ان کاموں کو کس قدر اس کی مذمت بیان ہوئی ہے، اس کے عذاب بیان ہوئے ہیں۔ سوچئے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جب بندہ بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائے کی طرح ہو جاتا ہے، سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ یہ بھی ڈرانے کے لیے روایت ہے۔ اللہ کرم فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل یعنی جہالت برقرار رہے گی، شراب پی جائے گی اور بدکاری کا ظہور ہوگا۔ اگر یہ پکڑے جائیں نا اور ان کو واقعی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اسلام دین اور شریعت کے مطابق جس کو قرار واقعی سزاؤں کا کوئی نظام ہو، اور جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے اور یہ سنجیدگی کے ساتھ یہ سارے کام کریں، تو کئی برائیوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، کئی برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے شیخ طریقت امیر سنت کا ایک رسالہ ہے با حیا نوجوان، یعنی یہ تو گناہوں سے جو بچتے ہیں نوجوان، ان کے بھی واقعات ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے اس کے لیے بشارتیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بھی احتیاطیں کرنی ہے، اور بہت احتیاطیں کرنی ہے۔ اس طرح کی صحبتوں سے، اس طرح کے مناظر سے، اس طرح کی ویڈیو سے، اس طرح کی باتوں سے خود کو بچانا ہے کہ جس سے اس طرح کے گندے خیالات اور گندے جذبات ابھر کر ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کی میں اس کا وہ اسباب بن جائیں۔ اسی طرح ہر ایک کو احتیاط کرنی ہے، اسلامی بہنوں کو بھی احتیاط کرنی ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی احتیاط کرنی ہے، اور صحیح معنوں میں خوف خدا کے ساتھ اللہ نصیب کرے کہ ہم جینے والے بن جائیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، تلاوت بھی کرتے رہیں، عبادت بھی کرتے رہیں، اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔